شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کی طرح ماہ شعبان کی بھی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور رجب کا چاند دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ جیسے رمضان کے چاند کا اہتمام کیا جاتا تھا اس کو دیکھنے کے اعتبار سے، تو شعبان کے چاند کو بھی ذرا تاکید کے ساتھ دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ شعبان کے چاند کو دیکھنے میں اگر غلطی ہو جائے گی تو رمضان کے چاند کو اور رمضان المبارک کے روزوں کی تعداد میں بھی ابہام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مہینے میں روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور جیسے رمضان کا معنی ہوتا ہے گناہوں کو جلا دینا، یعنی نیکیوں کی ایسی برسات ہوتی ہے اور رحمت الہی ایسے متوجہ ہوتی ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جیسے جکڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح شعبان کا مطلب بھی یہ شعبجات ہے، یعنی اس میں نیکیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں شب برات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق قبیلہ کلب کی بکریوں کی تعداد 20,000 تھی، اور پھر بعض روایات میں کہ قبیلہ کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے اوپر جو بال ہیں وہ تو انکاؤنٹیبل ہے، وہ تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اتنی تعداد میں جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہیں اور فرمایا کہ اس مہینے میں وہ جو رات آتی ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، ایون کہ اعمال بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے کو بھی ایک پلاننگ کے ساتھ گزارا جائے، اور یہ ایک پریپریشن کا مہینہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہو جائے اور اپنے شیڈول کو بجائے بڑھانے کے کم کر دیا جائے۔ آج بدقسمتی سے رمضان جو نیکیوں کا سیزن ہے، ہم اس کو کمائی کا سیزن بنا دیتے ہیں، اور شعبان سے ہی ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ دکان کی ٹائمنگ ہم بڑھا دیں گے اور اپنی جو ہے وہ محنت کو بڑھا دیں گے، حالانکہ ٹائمنگ کو کم کیا جانا تھا، اور یہ ساری پلاننگ شعبان میں پاسبل ہیں اگر کوئی کرنا چاہے۔ اگرچہ اس میں جو شب برات ہوتی ہیں اس میں رسومات اور بدعات بھی بہت ہوتی ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں اور قبرستان میں اور مسجدوں میں چراغا کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ مسور کی دال اور مختلف قسم کی جو ہے وہ جو توہمات اور تخیلات ہیں اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ ہاں، روزے رکھنے ہیں، شب برات کے روزے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ پھر اگر جو ہے وہ کوئی قبرستان زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو موجود نہیں پایا تو میں فکر مند ہو گئی، تو آپ جنت البقیع میں تھے اور اپنی امت کے لیے بخشش اور استغفار اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے آج کل قبرستانوں میں ان راتوں میں چراغا اور میلہ اور اتنی رش اور ازدحام اور بھیڑ ہوتی ہیں کہ وہ جو کانسیپٹ ہیں آخرت کو یاد کرنے کا، موت کو یاد کرنے کا اور یکسوئی اور استحضار کا، وہ موقع تو نہیں ملتا۔ تو بہرحال شعبان کا مہینہ بھی چونکہ قریب آ رہا ہے رمضان، اور جب بہت بڑا کوئی خاص VIP مہمان، ہائی پروفائل لوگ جب ان کے آنے کے دن اور شیڈول قریب آ رہا ہو تو فکر بڑھ جاتی ہے اور جذبہ بھی اور داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جلد سے جلد اس مہمان سے ملاقات ہو جائے اور یہ بابرکت گھڑیاں رمضان کی ہمیں نصیب ہو جائے، اور تراویح کا ہم جو ہے وہ مزہ لے لیں، اور سحری اور افطار کی وہ جو نورانیت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اعتکاف میں گوشہ نشینی اور خلوت
اللہ کے ساتھ دل کی تار جوڑ دے اور اللہ سے لو لگا لے، اور پھر تراویح کے اندر قرآن سننے سنانے کا جو مزہ ہے، اور کسی کو عمرہ نصیب ہو جائے، اور کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے اندر وہ بڑھوتری کر لیتا ہے، تو اگر اس شعبان کے مہینے کو ہم دعائیں مانگ کر اور خوب ترتیب کے ساتھ خشوع اور خضوع اور استحضار کے ساتھ گزاریں گے تو رمضان بھی نصیب ہوگا اور یہ مہینہ بھی ہمارا قیمتی بن جائے گا۔ www.darsequran.com